بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریدنے اور بیچنے والے جب تک ایک دوسرے سے الگ الگ نہ ہو جائیں انہیں اختیار باقی رہتا ہے۔ اب اگر وہ دونوں سچائی اختیار کریں اور ہر بات صاف صاف بیان اور واضح کر دیں تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوتی ہے، لیکن اگر انہوں نے کوئی بات چھپائی یا جھوٹ بولا تو ان کی خرید و فروخت سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال مشک بیچنے والا عطار اور لوہار کی سی ہے۔ مشک بیچنے والے کے پاس سے تمہیں دو اچھائیوں میں سے ایک نہ ایک ضرور پالو گے، یا تو مشک ہی خرید لو گے ورنہ کم از کم اس کی خوشبو تو ضرور ہی پا سکو گے، لیکن لوہار کی بھٹی سے یا تمہارے بدن اور کپڑوں کو جھلسا دے گی ورنہ بدبو تو اس سے تم ضرور پالو گے۔ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی اس دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا۔ اس درزی نے روٹی اور شوربہ جس میں کدو اور بھنا ہوا گوشت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے قطرے پیالے میں تلاش کر رہے تھے۔ اسی دن سے میں بھی برابر کدو کو پسند کرتا ہوں۔ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سامان بیچتے وقت دکاندار قسم کھانے سے سامان تو جلدی بک جاتا ہے، لیکن وہ قسم برکت کو مٹا دینے والی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال اس نے کہاں سے لیا ہے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ انصار میں ایک صحابی جن کی کنیت ابو شیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تشریف لائے اور اپنے غلام سے جو قصاب تھا فرمایا کہ میرے لیے اتنا کھانا تیار کرو جو 5 آدمیوں کے لیے کافی ہو۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ساتھ اور 4 آدمیوں کی دعوت کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ میں نے آپ کے چہرہ مبارک پر بھوک کے اثر نمایاں دیکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ آپ کے ساتھ ایک اور صاحب بھی آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ ایک اور صاحب زائد آ گئے ہیں، اگر آپ چاہیں تو انہیں اجازت دے سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو انہیں واپس کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ میں انہیں اجازت دیتا ہوں۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مختلف قسم کی کھجوریں ایک ساتھ ملا کرتی تھیں اور ہم 2 صحا کھجور کے ایک صحا بدلے میں بیچ دیا کرتے تھے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 صحا ایک صحا کے بدلے میں نہ بیچی جائیں اور نہ 2 درہم بلکہ ایک ہی درہم کے بدلے میں بیچیں جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، جب کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے نوکروں سے کہہ دیتا کہ اس سے درگزر کر جاؤ، شاید کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی آخرت میں درگزر فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے مرنے کے بعد اس کو بخش دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرتا ہے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے اس سے بہتر ہے جو کسی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے، چاہے وہ اسے کچھ دے یا نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز جمعہ پڑھ رہے تھے، یعنی خطبہ سن رہے تھے کہ ملک شام سے کچھ اونٹ کھانے کا سامان تجارت لے کر آئے۔ سب نمازی لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 آدمیوں کے سوا کوئی باقی نہ رہا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب وہ مال و تجارت یا کوئی تماشا دیکھتے ہیں تو اس طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بہت سے لوگ ہمارے یہاں گوشت لاتے ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ کا نام انہوں نے ذبح کرتے وقت لیا تھا یا نہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھ کر اسے کھا لیا کرو۔